الحمد للہ الذی کفا وعفا وصفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم اصحاب الرضا. اما بعد حضرات، اس وقت میں ان والدین سے جن کی بیٹیاں ان کے گھروں سے باہر ہیں، ان سے چند دردمندانہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہ اس لیے عرض کرنے کی ضرورت اور نوبت آ رہی ہے کہ وہ ہماری بیٹیاں جو گھروں سے باہر ہیں، جو اپنے خطے سے باہر ہیں، جو کشمیر سے باہر ہیں، ان کے حالات انتہائی خطرناک، انتہائی نامناسب اور ایمان اور کردار کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ناگفتہ بھی ایسی صورتحال ہے جس کو زبان پہ لانا بھی مشکل ہے. اس لیے بڑی دردمندی کے ساتھ ان تمام والدینوں سے یہ درخواست کی جا رہی ہے جن کی بیٹیاں گھروں سے باہر ہیں. حضرات، بیٹی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں ہی عطا کی ہیں، اور اللہ کے نبی کی بیٹیوں ہی کے ذریعے سے اس دنیا میں آپ کی نسل چلی ہے. دنیا میں جتنے سادات ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں. اللہ جس آدمی کو بیٹیاں عطا کرے اور ان بیٹیوں کو 2 یا 3 بیٹیاں جس کو اللہ نے عطا کی ہوں اور ان بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے اور اس کے بعد ٹھیک جگہ ان کا رشتہ کرے، اس کو بہت بڑا انعام حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، پھر ان کی تربیت کی اور اس کے بعد پھر ٹھیک جگہ ان کا رشتہ کر کے وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، اس کو بہت بڑے انعام کی بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمائی ہے. اس لیے بیٹی کا پیدا ہونا اپنے لیے مصیبت مت سمجھیں بلکہ نعمت سمجھیں. اس کے بعد پھر جب آپ اپنی بیٹی کا فیوچر، یعنی آپ کا اس کا مستقبل اچھے سے اچھا بنانے کا فکر کرتے ہیں، اس اچھے فیوچر کی تمنا میں آپ اپنی بیٹیوں کو برباد مت کریں. اور برباد کرنے کے معنی کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنی بیٹیاں ایسی جگہ بھیج دیں جہاں وہ اپنے ایمان کو بچا نہ سکیں، اپنی عصمت کو بچا نہ سکیں، اپنی مائنڈ سیٹ کو بچا نہ سکیں، اور ان بری عادتوں کا شکار ہو گئی جن بری حرکتوں، بری عادتوں کا آپ سن بھی نہیں سکیں گے، سوچ بھی نہیں سکیں گے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت میٹھے انداز میں زہر کھلا دیا ہے. تمام وہ والدین جو آنکھیں بند کر کے اور بے غیرتی کے دلدل میں پھنس کر کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اس امید پر باہر بھیج دیں کہ ہماری بیٹیاں بگڑے کی نہیں ہیں، وہ نادانی کا شکار ہیں. یاد رکھیں، آج کا ماحول جنسی آوارگی کا ماحول ہے. آج کا ماحول بدراہیوں کے عام ہونے کا ماحول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا زنا کاری عام ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عورتیں یہیں سے پیشکش کریں گی، یہیں سے مائل ہوں گی اور دوسروں کو مائل کریں گی. اور عورت جو ہیں وہ ویسے بھی بہلانے پھسلانے میں جلدی پھسل جاتی ہے. دنیا میں بہلانے پھسلانے کا جو برا عمل عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. بکثرت عورتیں جو ہیں وہ ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بہلاوے پھسلاوے میں آ گئی اور طرح طرح سے جھوٹے خواب دکھائے گئے. اس جھوٹے خواب کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر کے وہ حرکتیں کر جاتی ہے جن حرکتوں کا پہلے اس نے سوچا بھی نہیں تھا اور اس کے والدین تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. یہاں ہمارے کشمیر کی بے شمار بیٹیاں باہر ہیں، چاہے وہ تعلیم کے نام پر، چاہے وہ ملازمت کے نام پر، چاہے وہ کسی اور نام پر ہیں، چاہے وہ گھومنے کے ارادے سے گئی ہیں. ان کی حالتیں بہت زیادہ خراب ہیں. میرے بھائیوں، آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر میں رہیں، ان کا ایمان اور ان کی عصمت پاک اور محفوظ رہے، یہ بہت غنیمت ہے بمقابلے ان ڈگریوں کے اور بمقابلے اس پیسے کے جو باہر جا کر کے وہ سیلری کے نام پر کمائیں گی اور عیش کریں گی. اس سے زیادہ بہتر ہے ان کی عصمتیں محفوظ رہیں. جب کوئی قوم پیسے کے چکر میں اور مادیت کے نشے میں اپنی کردار، اپنے اخلاق، اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد اس قوم کے لیے خطرناک حالات آ سکتے ہیں اور آتے بھی رہتے ہیں. میں بڑی دردمندی کے ساتھ والدین سے کہنا چاہوں گا جو اپنی بیٹیوں کو باہر بھیج رہے ہیں، چاہے تعلیم کے لیے، چاہے پیسہ کمانے کے لیے، چاہے وہ جاب کرنے کے لیے، چاہے کمپنیوں میں بھیج رہے ہیں، چاہے کال سینٹروں میں بھیج رہے ہیں، چاہے ہم کمپنیوں جہاں جس جگہ کے بھیج رہے ہیں، چاہے عرب ملکوں میں بھیج رہے ہوں، جہاں بھی بھیج رہے ہیں، 1000 بار سوچیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی ایسے راستے پر تو نہیں ڈال رہے ہیں جس کے بعد اس کا نہ ایمان بچے گا، اور اگر ایمان بچ بھی گیا تو اتنا کمزور ایمان ہوگا جیسے بے ایمان لڑکی ہے ویسی یہ ایمان والی بھی ہوتی ہے، اور اس کا کردار بچے گا بھی یا نہیں بچے گا. یاد رکھیں، اجنبی مردوں کے ساتھ بیٹی کو بھیجنے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. کسی بھی مرد پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. آج کا زمانہ تو وہ ہے کہ اپنے باپ، اپنے سگے بھائی پر 100% اعتماد کرنا مشکل ہے، کیونکہ ایسے ناگفتہ بھی واقعات پیش آ چکے ہیں جن کا زبان پہ لانا بڑا مشکل ہے. تو اجنبی مردوں پر کیسے بھروسہ کیا جا رہا ہے؟ وہ بھائی جو اپنی بیٹیوں کو سپورٹس کے نام پر، گیمز کے نام پر یا ٹور کے نام پر اجنبیوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور یا پھر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں
یا اسی طرح سے جاب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ 1000 بار سوچیں کہ آپ کی بیٹیاں کچھ وہ نہ کر رہی ہو وہاں جس کو آپ سننا بھی پسند نہیں کریں گے. اور جب واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں، اور وہ واقعات انہی بیٹیوں نے سنا ہے جن بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا انہی کے ساتھ جو دوسری مسلمان بیٹیاں ہیں وہ بتاتی ہیں بڑی غمناک انداز میں کہ ہمارے ساتھ یہاں فلاں بیٹی ہے وہ یہ کر رہی ہے، فلاں علاقے کی بیٹی وہ یہ کر رہی ہیں، اور وہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. اس وقت ایمان والے غیر ایمان والوں کی بھی کوئی تمیز نہیں رہی ہے. بہرحال میں بڑی درمندی کے ساتھ ان والدین سے کہنا چاہوں گا جو والدین اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے شوق میں، پیسے کمانے کے شوق میں، اور اسی طرح سے دوسرے کسی چکر میں آ کر کے اپنے بیٹیوں کو اپنے گھروں سے باہر بھیج رہے ہیں، اپنے اس رویے کو درست کریں، اپنے اس رویے پر نظر ثانی کریں. آپ سوچیں کہ تعلیم اور پیسے کے عنوان پر آپ کہیں وہ تو نہیں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی بیٹی کا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا اور اس کا کردار بھی باقی نہیں رہے گا، اور جب تک اس کی جوانی ہے اور جب تک اس کا حسن ہے تب تک نہ جانے اس کو کہاں کہاں لوگ اپنی آنکھوں پہ بٹھائیں گے، اور اسے اچھی طرح سے اس کے استعمال کرنے کے بعد جب وہ کسی کام کے قابل نہیں رہے گی اس کے بعد اس کو واپس بھیج دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ناکام ہو کر کے واپس آئے گی، پھر وہ بوجھ بنتی ہے. چنانچہ ایسی خواتین کو ہم جانتے ہیں جن کے برے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم کو بتایا گیا کہ یہ بیٹی فلاں جگہ تھی، یہ کر چکی ہے، اب وہ کسی کام کے قابل نہیں رہی ہے. اس کو لوگوں نے خوب استعمال کر لیا اپنے بزنس کا چلانے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے، ہوٹلوں میں استعمال اور کہاں استعمال ہوتی رہی ہیں، اور اس کے بعد اب وہ واپس آ گئی تو نہ اس کے گھر والے اس کو اب اکاموڈیٹ کرنے کو تیار ہیں، نہ ان کے بہت ہی بھیانک مستقبل میں وہ اپنے آپ کو پھنسا چکی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ کرے یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ان والدین کے لیے اور وہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ان بیٹیوں کے لیے جو بیٹیاں کسی ایسے دلدل میں جا چکی ہیں تعلیم کے نام پر یا جاب کے نام پر، جو دلدل قابل بیان نہیں ہے، اپنے آپ کو نکالنے کا ذریعہ بنا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.